یعنی جب جمعے کی اذان ہو گئی تو اب جمعے کے لیے مسجد کی طرف تیزی سے دوڑنا ہے، یعنی سعی کرنی ہے، جلدی کرنی ہے، مسجد میں آنا ہے، وذر البیع اور خرید و فروخت کو چھوڑ دینا ہے۔ اور جمعے کی نماز کی تیاری کریں، اور فرمایا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز ادا کر چکے ہو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، مطلب رزق تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے روز غسل کرے، حسب استطاعت طہارت کرے، تیل لگائے، خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے، صفوں کے درمیان سے نہ پھلانگے، پرسکون ہو کر جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائے، دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر وہ نماز پڑھے، پھر اللہ رب العزت اس جمعہ کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث مبارکہ میں احترام کے ساتھ جمعے کا ذکر آیا کہ جمعے کے دن اہتمام کرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب جمعے کا دن ہو تو آپ نے غسل کرنا ہے، تیل لگانا ہے، بالوں پہ خوشبو لگانی ہے، اچھے کپڑے سے تن کرے اور نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو، جہاں پر جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائے، جب خطیب صاحب خطبہ کہے تو غور سے خطبہ سماعت کرے، نماز جمعہ ادا کرے، اللہ رب العزت اس جمعے کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اچھا، پہلے جمعے کا اہتمام ہوتا تھا، اب وہ اہتمام نظر نہیں آتا۔ جب جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی اور پھر اٹھتے تھے، اچھے کپڑے زیب تن کرتے تھے اور جلدی سے مسجدوں میں پہنچ جاتے اور مسجدوں میں رش ہوتا تھا، اور اب وہ اہتمام نظر نہیں آتا۔ تو اہتمام آپ نے کرنا ہے، کسی فرشتے نے نہیں آنا جس نے آپ کا ہاتھ پکڑنا ہے اور وہ کہے جناب جمعے کا اہتمام کرو، یہ تو آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے اپنے دل میں جمعہ کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ جمعہ سید الایام ہے۔ اگر عید الفطر کو اور عید الاضحیٰ کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے، دوسرے پلڑے میں جمعہ کو ڈالا جائے اور دونوں کو تولا جائے کہ ان میں افضل و اعلیٰ کیا ہے، عید الفطر کا دن یا جمعے کا دن، عید الاضحیٰ کا دن یا جمعے کا دن، جمعے کا دن افضل و اعلیٰ۔ عید کی تو ہم تیاری کرتے ہیں نا، اہتمام کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ان دنوں سے افضل و اعلیٰ اور سید الایام، بہترین دن، عظیم دن وہ جمعے کا دن ہے۔ جمعے کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اگر اہتمام کیا جائے، اہتمام کے ساتھ مسجدوں میں حاضر ہو، حسب استطاعت طہارت کرے، اہتمام کے ساتھ حاضر ہو، تو رب تعالیٰ جمعے کی نماز کی برکت سے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا افضل ترین عظیم دن ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، ہر گھنٹے میں، ہر ساعت میں رب تعالیٰ 6,6
فرما دیتا ہے۔ عید کے دن کی یہ فضیلت نہیں ہے، یہ جمعہ کے دن کی فضیلت ہے۔ یعنی کل کا جو سورج ڈوبا تھا اور جمعے کی رات آئی تھی نماز مغرب سے، اور آج جو سورج ڈوبے گا نماز مغرب تک، یہ 24 گھنٹے بنتے ہیں۔ اب کل کے دن سے اللہ کی رحمتوں کا، کل کی رات سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور ہر گھنٹے میں رب تعالیٰ 6 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرما رہا ہے، ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک آج کا سورج نہیں ڈوبتا۔ تو کتنے عظیم ایام میں ہم داخل ہوتے رہتے ہیں، یعنی ہر ہفتے ہمیں یہ دن ملتا رہتا ہے، لیکن ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے کہ کتنا اہم ترین دن ہمارے پاس آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جمعے کے روز کا ذکر کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ اس میں 1 ساعت ایسی ہے جو بندہ مسلمان اسے پائے اور کھڑے ہو کر نماز ادا کرے، اور جو چیز رب تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ حضور نے اشارے سے فرمایا کہ وہ تھوڑا سا وقت ہے، وہ تھوڑی سی 1 ساعت ہے۔ اب وہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے کہ وہ کون سی ساعت ہے۔ مطلب اس ساعت کو نہیں بتایا گیا اس حدیث کے بعد میں تاکہ لوگوں کے اندر جستجو ہو، اور وہ یہ جو جمعہ کی رات اور جمعے کا دن، یہ جو 24 گھنٹے ہیں، اس میں بار بار اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اللہ کے حضور حاضر ہوتے رہے اور دعا کرتے رہے۔ کیا پتا کون سی گھڑی ہو کہ رب تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری دعا کو قبول فرما دے۔ حضور نے فرمایا وہ ساتھ ایسی ساتھ ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے وہ ملتا ہے، وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو بردہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تمہارے والد نے ساعت جمعہ کے بارے میں حضور علیہ السلام کی کوئی حدیث سنائی ہے تمہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں، میں نے اپنے والد سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ساعت امام کے خطبے کے بیٹھنے سے لے کر جمعہ ختم ہونے تک ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اس میں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 1 ساعت ہے، وہ قلیل سی ساعت ہے، وہ کب آتی ہے کب جاتی ہے پتہ نہیں، بس اس ساعت کو جس نے پا لیا اور رب سے جو مانگا اس کو مل جاتا ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے کہا کہ وہ ساعت ہے کہ جب امام صاحب خطبے کے لیے بیٹھتے ہیں تب سے لے کر جب تک نماز ختم نہیں ہوتی تب تک وہ قبولیت کی ساعت ہے۔ اس وقت میں بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کی دعا مقبول ہوتی ہے، اس کو اس کا مانگا ہوا عطا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو پھر زبان سے نہیں مانگ سکتے، دل ہی دل میں مانگتے رہے، دل ہی دل میں دعائیں کرتے رہے، اب زبان سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس بہترین دن میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے، جس دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے، اور جس دن وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے وہ سب جمعے کا دن تھا۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جمعہ کے دن فرشتوں کو مساجد کے دروازے پر بھیج دیا جاتا ہے، وہ آنے والوں کو نام لکھتے ہیں، یہاں تک کہ امام صاحب خطبہ شروع کرتے ہیں تو اب فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں کہ فلاں نہیں آیا۔ جس طرح آپ کی مسجد کے امام صاحب کو، انتظامیہ کو، مؤذن صاحب کو یا پکے نمازیوں کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں اس مسجد میں آتا ہے، فرشتوں کو بھی پتا ہوتا ہے۔
تو فرشتے جب جمعہ کو رجسٹر بند کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ فلاں نہیں آیا، پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر وہ گمراہ ہو گیا ہے تو اس کو ہدایت دے، اگر وہ بیمار ہے تو اس کو شفا دے، اور اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی کو دور فرما۔ فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اسی طرح فرشتے جمعہ کے دن رجسٹر لے کر باہر حاضر ہوتے ہیں اور جلدی آنے والے کے لیے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب لکھتے ہیں کہ یہ بندہ پہلی ساعت میں آیا ہے، جلدی آیا ہے، تو اونٹ صدقہ کرنے کا اس کے لیے ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر دوسری ساعت میں جو دیر سے آتا ہے تو اس کے لیے گائے صدقہ کرنے کا، پھر اور تھوڑا لیٹ آتا ہے تو مینڈھا صدقہ کرنے کا، پھر اور تھوڑا لیٹ آتا ہے تو اس کے لیے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور جو لیٹ آتا ہے خطبے سے پہلے بھاگا بھاگا آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی انڈا صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب امام صاحب خطبے کے لیے آ جاتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ پھر فرشتے نامہ اعمال کو لپیٹ دیتے ہیں اور پھر آنے والے کی کوئی انٹری نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں پر کئی لوگ ہیں، اگر بڑی مسجد ہو، ہماری مسجد ہو، اگر میں کہوں کہ 100-200 لوگ خطبے کے وقت آتے ہوں گے، کچھ خطبے کے بعد آتے ہوں گے، تو شاید یہ غلط نہ ہو۔ ہونا یہ چاہیے کہ جمعہ کا دن ہے، ہمیں اہتمام کے ساتھ مسجد میں آنا چاہیے۔ آپ کہیں پر بھی جائیں، صحیح العقیدہ کے پیچھے کہیں پر بھی جائیں، لیکن اہتمام کے ساتھ جمعے کے دن کو ایسے منایا جائے کہ مجھے آج کا بیان ضرور سننا ہے۔ جمعے کے دن کا غسل کر کر، وضو کر کر، عطر لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر فلاں فلاں مسجد میں مجھے وقت پر پہنچ جانا ہے اور اول تا آخر مجھے جمعے کے اجتماع میں شریک ہونا ہے، یہ اہتمام ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر ہو یہ گیا کہ امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے جب میں خطبہ پڑھ رہا ہوں، آپ تو میری طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن آنے والے آ رہے ہیں، بعض اوقات سیڑھی پر ازدحام ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ازدحام، تو آگے چلنے کی جگہ نہیں ہے، ازدحام ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ورنہ جو ہے تیزی سے لوگ جا ہی رہے ہوتے، دسیوں لوگ نہیں تو سینکڑوں لوگ اگر کہوں تو شاید غلط نہ ہو، جو جمعے کے خطبے کے وقت اور بعد میں آتے ہیں۔ ہونا چاہیے کہ اہتمام کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو اور پہلے سے حاضر ہو۔ اب جمعے میں ایک تو بیان ہوتا ہے، ہفتے میں ایک بیان سننا ہے، اب اس مجلس سے بھی لوگ غافل ہو جائیں گے تو پھر علم کہاں سے سیکھیں گے؟ علم کے لیے کہاں پر جائیں گے؟ پھر تو ذہنوں میں غلط مسائل بیٹھے ہوئے ہوں گے، علماء سے دور ہوں گے، تو پھر تو ذہن میں مسئلہ یہ ہوگا کہ سگریٹ پینے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر گالی دینے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر کپڑے چینج کر لیے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ غلط مسائل میں بیان کر رہا ہوں، اس سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا ہے نا۔ کسی بچے کو ننگا دیکھ لیا تو وضو کرنے چل جاتا ہے، بچے کو ننگا دیکھ لیا، بچے نے کپڑے میرے سامنے بدل دیے امام صاحب، تو اس لیے مجھے وضو کرنا پڑا۔ یہ پھر غلط مسئلے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ استنجا خانے کا نل کا کھلا ہوا تھا، جناب عالی وضو تھا، تو بیگم نے کہا کہ وہ نل کا ٹپک رہا ہے، نل کا بند کر دو۔ کہا میرا وضو ہے۔ کیا وضو ہے؟ تو وضو ہے، اگر نل کا بند کرنے جاؤ گے استنجا خانے میں تو تمہارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو ذہنوں میں غلط مسئلے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اگر علماء سے دور ہوں گے تو ویسے ہی مخلوق علماء سے دور ہے، اور افسوس کے جمعے کے خطبے میں اور جمعے کے بیان میں بھی مخلوق اب موجود نہیں ہوتی۔ تو کوشش کریں کہ جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، جب مسجد میں بیان کا وقت شروع ہو جائے تو اب آپ مسجد میں تشریف لے آئیے۔ جیسے ہمارا یہاں پر 2 بجے بیان شروع ہو جاتا ہے تو 2 بجے حاضری ہو جائے، 2 بجے آ جائیں، یا پھر آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں وہاں پر اس کے وقت پر چلے جائیں اور اس کا پورا بیان سماعت کریں تاکہ کچھ سیکھیں، کچھ سمجھنے کو، کچھ سیکھنے کو ملے، اور علم دین کا یہ سفر اور سلسلہ جاری رہے۔ حضور نے فرمایا کہ جھولے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ جب سے آپ پیدا ہوئے تب سے، تو یہ ایک جو ہے مبالغہ ہے، مطلب جب سے آپ نے ہوش سنبھالا تب سے لے کر
جب تک قبر میں داخل نہیں ہونا تب تک علم کا سلسلہ جاری رہے، علم کا سلسلہ جاری رہے، تو ہمارا علم کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، ہفتہ بھر ہو جاتا ہے علماء کے پاس حاضر نہیں ہوتے، تو جمعہ کے دن تو حاضر ہو، جمعہ کے دن تو حاضر ہو۔ تو اس حدیث پاک میں فرمایا کہ جمعہ کی جو پھر آخری ساعت میں آتا ہے کہ جب امام صاحب خطبے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو اس وقت پھر فرشتے رجسٹروں کو لپیٹ دیتے ہیں اور پھر آنے والی کی کوئی انٹری نہیں ہوتی۔ یہ تو کل قیامت میں پتا چلے گا کہ جب بندے کے رجسٹر کھلیں گے تو کتنے تو ووٹ اس نے صدقے کیے ہوں گے، وہ خود کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو کوئی ووٹ صدقہ نہیں کیا، تو اس کو پھر بتایا جائے گا کہ جمعے کی پہلی ساعت میں تو حاضر ہو جاتا تو ہر ساعت کے بدلے میں تجھے جو ہے ایک ایک ووٹ خیرات کرنے کا ثواب دیا گیا، تو وہ اس وقت اس کو پتا چلے گا۔ اور کوئی ایسا بھی بدنصیب ہوگا کہ جس کا رجسٹر میں نام ہی نہیں ہوگا کہ جناب جو ہے یہ جمعہ کے لیے آیا تھا لیکن اس کی انٹری نہیں ہے، وہ کہے گا میں آیا تھا لیکن جناب انٹری نہیں ہے۔ انٹری کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو انٹری کرنے والے تھے ان کی جو ٹائمنگ تھی وہ خطبے کے وقت تک تھی، خطبہ شروع ہو گیا، اب انہوں نے اپنے رجسٹر کو لپیٹ دیا، اب آنے والے آتے رہے، جانے والے جاتے رہے، اب کوئی انٹری نہیں ہوگی۔ تو دنیا میں انٹری کروانے کے لیے ہم ہر جگہ وقت پر پہنچ جاتے ہیں، تو جمعہ کے دن کا بھی اہتمام ہو کہ میں جلد سے جلد مسجد پہنچوں تاکہ مجھے اونٹ خیرات کرنے کا ثواب ملے، تاکہ مجھے گائے خیرات کرنے کا ثواب ملے۔ تو مزید جو ہے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، بہرحال جو ہے جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن خطبہ بھی ہوتا ہے۔ خطبہ جمعہ کے لیے شرط ہے، خطبہ جمعہ کے لیے شرط ہے، اگر خطبہ نہ ہو تو جمعہ نہیں ہوگا۔ لیکن جمعہ کے قیام کے لیے آنے والا اگر آ رہا ہے اور اس کا خطبہ نکل گیا اور وہ نماز میں شامل ہو جاتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی ہو جائے گی، تو اس نے خطبہ نہیں سنا، لیکن خطبے جمعہ کے قیام کے لیے خطبہ ہو چکا ہے، تو خطبہ جب ہو چکا ہے تو جمعہ قائم ہو جائے گا، جمعہ ہو جائے گا۔ لیکن جب خطبہ کہا جائے تو حاضرین کا خطبہ سننا یہ واجب ہے، آپس میں گفتگو کرنا، بھائی اوپر چلے جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، سائڈ پر ہٹ جاؤ، مجھے راستہ دو، مجھے آگے جانا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب لوگ بعض اوقات پھلانگ رہے ہوتے ہیں، پھلانگ کر لوگوں کو آ رہے ہوتے ہیں، یہ نہ کریں۔ یہ جو ہے ایک تو شرعاً گناہ ہے کسی مسلمان کو اذیت دینا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے، حضور منبر پر ہے اور وہ لوگوں کو پھلانگ رہے ہیں، حضور نے فرمایا جہاں ہو وہیں پر بیٹھ جاؤ، لوگوں کو تکلیف نہ دو، لوگوں کو تکلیف نہ دو۔ لہذا جمعہ کے دن لوگ جب خطاب سن رہے ہو یا خطبے میں ہو، لوگوں کو پھلانگنا یہ عظیم ترین جرم ہے، اس سے باز رہنا چاہیے، اس سے باز رہنا چاہیے۔ پھر میں نے کہا کہ جمعہ کا تعلق خطبے سے، خطبہ نہیں ہوگا تو جمعہ بھی نہیں ہوگا، خطبہ ہوگا تو جمعہ ہوگا، یہ شرط ہے۔ عید کا خطبہ شرط نہیں ہے، وہ سنت ہے، اسی لیے وہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ اگر کسی نے نہیں بھی سنا یا کسی جگہ پر عید کا خطبہ نہیں ہوا، عید کی نماز ہو جائے گی، لیکن جمعے کا اگر خطبہ نہیں ہوا تو جمعے کی نماز نہیں ہوگی، تو یہ شرط ہے۔ تو